بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس سیکنڈ ایئر کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 2، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ابتدائی مسائل۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قائد اعظم کا تصور پاکستان۔ کیا ہمیں پاکستان کے بعد مسلمان مملکت کے بارے میں ملک کے سیاسی، مذہبی اور دانشور طبقات میں مختلف تصورات پائے جاتے تھے؟ تاہم بانی پاکستان نے مختلف اوقات میں اپنا تصور بہت واضح الفاظ میں بیان کیا۔ سب سے اہم اور واضح الفاظ انہوں نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ادا کیے۔ اس تقریر پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خیالات ایسے موقع پر ظاہر کیے گئے جب پورے برصغیر میں فرقہ وارانہ فسادات نے تمام لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ لاکھوں مسلمان اور ہندو اس فرقے کی بینڈ چڑھ رہے تھے۔ تب قائد اعظم نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات کی اور برداشت اور مل جل کر کام کرنے کی تلقین کی۔ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ مذہبی رواداری اور غیر مسلموں کے حقوق اسلام کی عین روح کے مطابق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کی تعلیمات ہی ہمیں جمہوریت اور برابری کا درس دیتی ہیں اور انہی اصولوں کے مطابق ہم کاروبار ریاست چلائیں گے۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات سے تقریباً 6.5 ملین مہاجرین پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اتنے بڑے مسئلے کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنا ایک کٹھن امتحان تھا، چونکہ مہاجرین کے سب سے زیادہ قافلے لاہور کی طرف آ رہے تھے۔ لہٰذا قائد اعظم اکتوبر 1947 میں وہاں خود تشریف لے گئے تاکہ مہاجرین کی آباد کاری کا جائزہ لے سکیں۔ انہوں نے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ان مشکل حالات میں اپنے مہاجرین بھائیوں کی ہر قسم کی مدد کریں۔ مہاجرین کے لیے قائد اعظم ریلیف فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا اور لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ فنڈ میں دل کھول کر عطیات جمع کرائیں۔ چونکہ مہاجرین کا مسئلہ کافی پیچیدہ تھا، اس لیے لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اور مہاجرین کے مسئلے پر گفت و شنید کی، جس کے مطابق یہ طے پایا کہ دونوں ممالک کی حکومتیں اپنے دائرہ اختیار میں اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ دار ہوں گی اور اکثریت کو اقلیت کے خلاف تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور دونوں ممالک مہاجرین کی آباد کاری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ پاکستان کی آبادی قیام پاکستان کے وقت ہندوستان کے 1/4 تھی، لیکن جو مسلمان سرکاری ملازمین پاکستان کے حصے میں آئے وہ اس نسبت سے کئی گنا کم تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف 82 مسلمان اعلیٰ سرکاری ملازمین پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئے، جن میں سے صرف ایک سیکریٹری کے عہدے کا تھا اور کوئی 8 درجن جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے کے برابر۔ اس کے برعکس نچلی سطح پر معاملہ الٹا تھا، بعض محکموں میں گنجائش سے زیادہ ملازمین تھے۔ سرکاری ملازمین نے کام شروع کیا، اگرچہ حالات منافق تھے لیکن ملازمین میں جذبہ اور خلوص موجود تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان حالات میں نہ صرف سرکاری ملازمین کا حوصلہ بڑھایا بلکہ ان کے لیے مستقبل کے راستے کا تعین بھی کیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں بتایا کہ سرکاری ملازمین کا رویہ حاکم کا نہیں بلکہ خادم کا ہونا چاہیے۔ 25 مارچ 1948 کو سرکاری افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، سرکاری افسران کو قوم کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ آپ کو کسی سیاسی جماعت سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت برسر اقتدار آ سکتی ہے، مگر آپ کا رویہ عوام سے ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو احساس ہو کہ آپ حکمران نہیں، آپ قوم کے خادم ہیں۔ آپ انصاف، ایمانداری اور ثابت قدمی سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ اگر آپ میری نصیحت پر عمل پیرا ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ عوام کی نگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ معیشت کا استحکام اور اقتصادی ترقی بھی ملک کی بقا کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے، لہٰذا قائد اعظم نے اپنی تقریروں میں پاکستان کے معاشی اور اقتصادی نظام پر بھی روشنی ڈالی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو فرمایا، مغربی معاشی نظام نے انسانیت کے لیے لاتعداد ناقابل حل مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ مغربی طرز کا معاشی نظام ہمارے ملک میں خوشحالی اور ترقی پیدا نہیں کر سکتا،
اس لیے ہمیں اپنی بہبود کے لیے کوئی نیا طریقہ وضع کرنا ہوگا اور دنیا کو ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہوگا جس کی بنیادی اسلامی مساوات اور معاشرتی انصاف پر مبنی ہو۔ ایسا کرنے سے ہم مسلمان قوم کی حیثیت سے دنیا کو ایک ایسا معاشی نظام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جو تمام بنین و انسان کے لیے امن کا پیغام بن کر آئے گا۔ یاد رہے کہ امن ہی سے انسانیت کی بقا اور خوشحالی قائم رہ سکتی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اظہار کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فروری 1948 میں فرمایا، ہماری خارجہ پالیسی کا مقصد دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنا ہے۔ ہم کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ عزم نہیں رکھتے۔ ہم ملکی اور غیر ملکی تعلقات دیانتداری اور انصاف کے اصولوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن اور بھائی چارے کے فروغ میں مدد دیں۔ پاکستان کبھی بھی ظلم و ستم کے ستائے ہوئے لوگوں کو مالی اور اخلاقی مدد دینے سے گریز نہیں کرے گا اور ہمیشہ اقوام متحدہ کے دستور کی پاسداری کرے گا۔ پاکستان کے اصول میں طلبہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان طلبات کی کاوشوں کی ہمیشہ تعریف کی۔ ان کو مستقبل میں نوجوانوں سے بہت امیدیں وابستہ تھیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہیں۔ تاہم قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے نوجوان طلبہ سے مثبت سرگرمیوں کی امید رکھتے تھے اور انہوں نے انہی امیدوں کے پیش نظر پشاور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں کو تلقین کی کہ وہ اپنی تمام تر توجہ حصول علم پر مرکوز رکھیں۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں طلبہ نے جو اہم کردار ادا کیا، قائد اعظم نے اس کی تعریف کی مگر فرمایا کہ طلبہ کو اب احتجاجی سیاست سے گریز کرنا ہوگا، اسی میں پاکستان کی بقا اور خوشحالی ہے۔